بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج تفصیل النحو برائے حل نحو میر میں ہمارا 15واں سبق ہے، جس میں ہم اسم متمکن کی 16 اقسام میں تفصیل اجرا کا چھٹا حصہ پڑھیں گے۔ اسم متمکن کی 16 اقسام ہیں۔ پہلی قسم مفرد منصرف صحیح، دوسری قسم مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، اور تیسری قسم جمع مکسر منصرف۔ ان تینوں کا اعراب حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ چوتھی قسم اسم متمکن کی وہ جمع مؤنث سالم ہے، جس کا اعراب حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ پانچویں قسم اسم متمکن کی وہ غیر منصرف ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ جبکہ حالت نصبی و جری میں فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ چھٹی قسم اسم متمکن کی وہ اسماء ستہ مکبرہ ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں واو لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں الف لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں یائے لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ساتویں قسم تثنیہ حقیقی، آٹھویں قسم تثنیہ معنوی اور نویں قسم تثنیہ صوری ہے، اور ان تینوں کا اعراب حالت رفعی میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ جبکہ حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ دسویں قسم جمع حقیقی، گیارہویں قسم جمع معنوی اور 12ویں قسم جمع صوری۔ ان تینوں کا اعراب حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ جبکہ حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ 13ویں قسم اسم متمکن کی وہ اسم مقصور ہے۔ 14ویں قسم غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائی متکلم، ان دونوں کا اعراب حالت رفعی میں ضم تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح تقدیری کے ساتھ اور حالت جری میں کسر تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے۔ 15ویں قسم اسم متمکن کی وہ اسم منقوص ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضم تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے۔ 16ویں اور آخری قسم اسم متمکن کی وہ جمع مذکر سالم مضاف بیاء متکلم ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں واو تقدیری ما قبل مضموم کے ساتھ جبکہ حالت نصبی و جری میں یاء لفظی ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ سوال: اسم متمکن کی 16 اقسام کی پہچان کریں، نیز ترجمہ اور ترکیب بھی کریں۔ قال المسیح عبد اللہ، فرمایا مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے کہ تم عبادت کرو اللہ کی۔ اب یہاں پر المسیح یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ جبکہ حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ اللہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آئیے اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ قال یہ فعل ماضی ہے، المسیح یہاں پر مرفوع بالضم لفظاً
یہ فاعل ہے قالا فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ہوا۔ اعبدو فعل ہے، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، لفظ اللہ یہ منصوب بالفتح ہے لفظاً، یہاں پر منصوب ہے اور مفعول بھی ہے ترکیب میں۔ اعبدو فعل اپنے ضمیر فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہو کر مقولہ ہوا، قول اور مقولہ مل کر جملہ قولیہ ہوا۔ المعاصی محلکۃ گناہ ہلاک کرنے والے ہیں۔ المعاصی یہ اسم منقوص ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے۔ محلکۃ مفرد منصرف صحیح ہے اور مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ المعاصی یہاں پر مرفوع بالضمہ تقدیری ہے اور ترکیب میں مبتدا واقع ہوا ہے۔ محلکۃ مرفوع بالضمہ لفظاً خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مأوى الکافرین جہنم کافروں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہاں پر مأوى یہ اسم مقصور ہے جس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح تقدیری کے ساتھ اور حالت جری میں کسر تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے۔ الکافرین یہ جمع مذکر سالم ہے جس کا اعراب حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ، جبکہ حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ لفظ جہنم یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف کے دو اسباب جو اس میں پائے جاتے ہیں وہ عالم اور تانیث ہے۔ تانیث اور عالم دو اسباب ہے، اسباب منع صرف میں سے جو جہنم میں پائے جاتے ہیں، لہذا یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، جبکہ حالت نصبی میں اور جری میں فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آئیے اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ مأوى مأوى الکافرین، اس میں مأوى جو ہے یہ مرفوع بضمہ تقدیری مضاف ہے الکافرین کی طرف، الکافرین مجرور بالیاء ما قبل مکسور مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا ہوا اور جہنم مرفوع بضمہ لفظاً اس کے لیے خبر ہوئی۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عقبى الکافرین النار کافروں کا بدلہ آگ ہے۔ عقبہ اس میں مقصور ہے اور اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے۔ الکافرین جمع مذکر سالم ہے جس کا اعراب حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ، جبکہ حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ النار مفرد منصرف صحیح ہے جس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آئیے اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ عقبہ مرفوع بضمہ تقدیری مضاف ہے، الکافرین مجرور بالیاء ما قبل مکسور کے ساتھ مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، النار مرفوع بضمہ لفظاً خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ قال موسیٰ لفتاہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان ساتھی سے،
یہاں پر موسیٰ جو ہے یہ اس میں مقصور ہے، جس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے۔ لفتاہ، اس میں فتح یہ بھی اس میں مقصور ہے، جس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، یعنی حالت رفعی میں ضم تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح تقدیری کے ساتھ، جبکہ حالت جری میں کسر تقدیری کے ساتھ اس کا اعراب ہوتا ہے۔ آئیے اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ قال فعل، موسیٰ مرفوع بالضم تقدیری فاعل، لفتاہ میں لام جارہ، فتح مجرور بالکسرہ تقدیری مضاف، اور اس کی اضافت ہوئی ہے ہو ضمیر کی طرف، جو کہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے۔ پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا لام جارہ کے لیے، لام جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا فعل کے ساتھ، قال فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یسألونک عن ذی القرنین، سوال کرتے ہیں وہ تجھ سے ذی القرنین کے بارے میں۔ یہاں پر ذی القرنین، ذی یہ اسم ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے، جس کا اعراب حالت رفعی میں واو لفظی ما قبل مضموم کے ساتھ، حالت نصبی میں الف لفظی ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور حالت جری میں یائی لفظی ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرنین یہ تثنیہ ہے، جس کا اعراب حالت رفعی میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، جبکہ حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ یسألونک، یسألونا فعل مضارع ہے اور اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل ہے، جبکہ کاف جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہے۔ یسألونک، یسألونا فعل با فاعل ہے اور کا اس میں اس کا مفعول بھی ہے۔ عن جارہ ہے، ذی القرنین میں ذی مجرور بالیاء لفظاً ما قبل مکسور مضاف ہے قرنین کی طرف، قرنین مجرور بالیاء ما قبل مفتوح مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا عن جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق فعل ہوا، یعنی یسألونا سے متعلق ہوا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اذکر فی الکتاب ابراہیم، یاد کر تو کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب یہاں پر الکتابی یہ مفرد منصرف صحیح ہے، جس کا اعراب حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابراہیمہ یہ غیر منصرف ہے، جس کا اعراب حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابراہیمہ یہ غیر منصرف ہے اور 9 اسباب مناصرف میں سے 2 اسباب اس میں پائے جاتے ہیں، جو کہ عجمہ اور عالم ہے۔ آئیے اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ اذکر یہ فعل امر ہے، انت ضمیر مستتر اس کا فاعل، فی جارہ، الکتابی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق فعل ہوا، ابراہیم منصوب بالفتح لفظاً مفعول بھی، فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا۔ ضاق صدری، میرا سینہ تنگ ہو گیا۔ یہاں پر صدری یہ غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم ہے، غیر جمع مذکر سالم اور اس کی اضافت ہوئی ہے یا متکلم کی طرف، تو اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، یعنی حالت رفعی میں ضم تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح تقدیری کے ساتھ، اور حالت جری میں کسر تقدیری کے ساتھ اس کا اعراب ہوتا ہے۔ یہاں پر ضاق یہ فعل ماضی ہے، صدری میں صدر مرفوع بضم تقدیری مضاف یا متکلم ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، پھر یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر فاعل ہوا ضاق فعل ماضی کے لیے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
المجالس بالامانت، مجلسیں امانت ہوتی ہیں۔ یہاں پر المجالس یہ غیر منصرف بحکم منصرف ہے، تو یہاں پر اس کا اعراب منصرف کی ہوگی، یعنی حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ لفظی کے ساتھ۔ بالامانت، اس میں الامانت مفرد منصرف صحیح ہے، اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ لفظی کے ساتھ۔ المجالس مرفوع بضمہ لفظاً مبتدا، بالامانت اس میں بعد جارہ، الامانت مجرور بالکسر لفظاً، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا ثابتۃ شبہ فعل کے یا صیغہ صفت کے۔ ثابتۃ صیغہ صفت، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع محلاً خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔